تو برتر کے نام کہ جو رحمان و رحیم ہے، جو خبیر و بصیر ہے، جو مسبب الاسباب ہے، جو ستار العیوب ہے، وہ خالق اکبر ہے کہ جو کریم ہے، خبیر ہے، حنان و منان و دیان و برہان ہے، اور ستار العیوب ہے، اس کا لاکھ 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 شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ذکر محمد و آل محمد کے ذریعے ہماری ہدایت کا سلسلہ رکھا ہے، جس نے ذکر کے ذریعے سے ہمیں روشنیوں کا راستہ، ہدایت کا راستہ، اس پروردگار کا جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے کہ اس نے اس زمانے میں کہ جس دور میں انسان ہلاکتوں کی طرف، بلاؤں کی طرف، بیماری کی طرف کثرت سے نظر آ رہا ہے، وہاں پر خداوند تعالیٰ فرش عظیم بچھاتا ہے اور آپ کو مجھے اس فرش پر لا کر نوازتا ہے، دیتا ہے۔ فَبِأَيَّا عَلَىٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم اس کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، شمار نہیں کر سکتے کہ اس کی کس قدر نعمتیں جاری و ساری ہے۔ یقیناً جس بی بی کی عظمت کو سمجھنے کے لیے آج یہ سفرہ زینب جو کہ ملکہ شام ہے، فاتح شام ہے، کہ جس بی بی کے بارے میں یہ جملہ ہے کہ زینب نے دی کو اپنی ردا میں چھپا لیا، زینب نے خود کو حاصل ایمان بنا لیا، زینب نہ بیٹھ کے روئی بھائی کی لاش کو۔ حقیقت ہے کہ جناب زینب کی کارکردگی، جناب زینب کی محنت کو سمجھنا ایک عورت کے لیے، ایک خاتون کے لیے، اور اس معاشرے میں خصوصاً جو نصرت امام کرنا چاہتی ہے، تو آج کی یہ 40 منٹ کی جو گفتگو ہے اس پہ تدبر و تفکر کریں کہ حضرت زینب کی چونکہ ایام چل رہی ہیں، بہت ساری جگہوں پہ تابوت جناب زینب ہے، تو جناب زینب کی زندگی سے یقیناً بہت بہت بہترین ہمیں پیغامات ملتی ہیں، کیونکہ یہ خطیب نہج البلاغہ کی باکمال دختر کہلاتی ہے۔ اللہ صلی اللہ محمد وعلے۔ جناب زینب کی خدا زیارت روزے کی کرنا سب کو نصیب کرے، جناب زینب کی قریب جانا نصیب ہو۔ بہت ہی عظیم پرسنالٹی اور بڑی عظیم شخصیت کربلا میں ہمیں نظر آتی ہے، یعنی جدا۔ آپ دیکھیں کہ جو جناب زینب شریکۃ الحسین، بہت توجہ چاہیے کہ جناب زینب شریکۃ الحسین عالمہ غیر معلمہ کہلاتی ہے، یعنی حقیقت ان کے جناب زینب سے گفتگو کر کے انسان تعجب کرتا ہے کہ جس کو کسی یونیورسٹی، کسی کالج، کسی اکیڈمی سے نہیں، یعنی حقیقتاً یہ وہ بی بی ہے کہ جس کی شب اربعین پر اللہ 1,24,000 انبیاء سلام کرتے ہیں۔ یہ مقام پایا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کہ روایت میں یہ ہے کہ بی بی کو 1,24,000، بہت توجہ سے مجلس کو سنیے گا، تدبر کیجئے گا کہ اگر خدا نے آپ کو مجھے سفرہ زینب آج عطا کیا ہے تو یہ مجلس ایسے نہیں کہ میں بس کروٹیں بدل بدل کے سنوں، بہت ہی اس کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ روایت میں ملتا ہے کہ 1,24,000۔ ابھی جو اربعین کی ہے، اربعین کیا ہے؟ اربعین در حقیقت میں تاریخ سے نکل کے نور کی طرف چلنے والے کو اربعین کہتے ہیں، یعنی یہ اربعین سفر ایسا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اندھیروں سے نکال کر تاریخی کی طرف جو چل کر جائے۔ روایت میں ملتا ہے کہ حبیب ابن مظاہر، حبیب حسین، یاد ہوگا آپ کو کہ میں نے حبیب حسین میں یہ گفتگو پہلے عشرے میں یاد کی تھی۔ حبیب ابن مظاہر ایک رجسٹر لے کر حضرت ابو الفضل عباس کے حرم میں جاتے ہیں۔ جب وہ جاتے ہیں تو حضرت عباس سوال کرتے ہیں کہ حبیب آپ کیا لے کر آئے ہیں؟ تو حبیب جواب دیتے ہیں کہ میں اربعین کے زائروں کی لسٹ لے کر آیا ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد کے زائروں کی لسٹ لے کر آیا ہوں، یعنی حبیب وہ ہے کہ جو لسٹ لکھتے ہیں۔
اذن امام دیتے ہیں، حبیب لکھتے ہیں، اور اس قدر ظاہر جو کہ یہ مشی جو ہے یہ قدم قدم زینب ہے، یہ بہادری کے قدم ہے، یہ حوصلے کے قدم ہے، یہ صبر کے قدم ہے، یعنی ان اللہ مع الصابرین۔ توجہ کیجیے گا، آج ہمارے معاشرے میں صبر نہیں مل رہا، آج ہمارے اندر صبر نظر نہیں آتا، یعنی جناب زینب کو کیا کہا گیا کہ یہ صبر کا پہاڑ، جبل تھی، جناب زینب نے صبر کا پہاڑ بنا لیا تھا۔ اس قدر کی روایت کہتی ہے، بہت توجہ کیجیے گا کہ روایت کہتی ہے کہ صبر کا پہاڑ تھی جناب زینب۔ کوئی بھی یعنی بڑی کوشش کی گئی کہ بی بی کو جیسے کہ مثال کے طور پہ گنج شہداء سے لے کر جائیں، اب بہت ایسے آرڈرز دیے گئے کہ ہم دیکھیں کہ کس موقع پر کس ایسی جگہ پر بی بی روئیں یا بی بی واویلا کرے۔ توجہ سے سنیے گا کیونکہ ہم بی بی کی شخصیت سننے آئے ہیں۔ یہ بی بی جو قدم قدم پہ چراغ جلا رہی ہے، قدم قدم پہ چراغ مطلب ہے بی بی رول ماڈل بن رہی ہے، بی بی ایگزامپلس دے رہی ہے کہ دیکھو عورت کے لیے، ایک خاتون کے لیے مصیبت میں کیسے چلنا چاہیے۔ دنیا دار مصیبت ہے، دنیا دار بلا ہے، اسے یہ نہ سمجھے کہ میں آج اپنا گھر اگر کسی سوسائٹی میں بنا لوں گی تو بلا نہیں آئے گی یا کوئی مصیبت نہیں آئے گی، نہیں، ایسی باتیں تو غلط ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ میں تمہیں بلاؤں سے، مصیبتوں سے، بیماری سے آزماؤں گا، میں آزماؤں گا، اور میں نے آزمانا ہے۔ توجہ کیجیے گا اس بات پر، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ خدا نے کہا جو بھی دنیا میں آتا ہے، آپ سورج کو دیکھ لیجئے کہ سورج کو سال میں کتنے چاند گرہن لگتے ہیں، سورج گرہن لگتا ہے۔ یہ سورج گرہن کوئی آسان بات ہے، یہ سورج پہ سختی آتی ہے۔ چاند کو دیکھیں کہ جب چاند گرہن لگتا ہے تو کیوں لگتا ہے، یہ سختی آتی ہے اس کے اوپر۔ آپ دیکھیں یہ ایسی عطا کردہ خلقت ہے، یہ کبھی گناہ نہیں کرتی ہے، مگر اس کو بھی اللہ گرہن لگاتا ہے۔ کہاں کہ یہ میری اطاعت میں طلوع ہوتا ہے، میری اطاعت میں، توجہ نہیں کہ نہیں ہے، میری اطاعت میں غروب ہوتا ہے، مگر اس کو بھی گرہن لگا کر تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ دیکھو یہ سختی سے گزرتا ہے۔ اب وہ بندے جو اللہ کی کفران نعمت کرے، گناہ کرے، کیسے خدا ان کو ایسے اٹھا کے جنت میں لے جائے گا۔ جنت جو ہے جدوجہد کا نام ہے، جنت در حقیقت میں محنت کشوں کی جنت ہے، آرام طلبوں کے لیے جنت نہیں رکھی ہے کہ آپ نے 10 نعرے مارے تو آپ کو جنت میں لے جائیں گے، آپ نے کچھ شاعری کر دی تو آپ کو جنت میں لے جائیں گے، نہیں، یہ لکھنا لکھانا یہ ثواب ہے۔ صلوات پڑھیے محمد صلی علی محمد و آل محمد، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل میری قابل احترام ہے۔ یاد رکھیے گا جنت جو ہے جس کی خاطر یہ تمام سلسلہ ہے، خدا بار بار خوشخبری دیتا ہے، تجری جنت کی نہریں، جنت کے باغات، جنت کی تمام چیزیں، لیکن خدا کہتے ہیں ایسے نہیں ملے گی، اس کے لیے جدوجہد ہے، مشقت ہے، اس کے لیے محنت ہے۔ اگر آپ دیکھیں کون سا نبی محنت نہیں کی ہے، اب خود دیکھیں جو خاتون قیامت ہے، شافعِ محشر، آپ خود دیکھیے جناب زہرا کی منزل کو دیکھیے۔ روایت کہتی ہے پنجتن پاک کو ایک کمرے میں بیٹھے اور بڑی اسپیشل میٹنگ ہوئی تھی، بہت توجہ سے سنیے گا، اور میٹنگ ہوئی تھی، اور اس میٹنگ میں بیٹھ کے رسول خدا نے ایک ہستی کو ان کے ایگزامز کے بارے میں بتایا گیا تھا، یعنی مولا علی سے کہا آپ کے ساتھ یہ سلوک ہوگا، آپ کے بارے میں یہ کچھ کہا جائے گا، آپ کو خاموش 25 سال رہنا پڑے گا، آپ کے خلاف یہ پروپیگنڈا ہوگا، یعنی اتنا باریک سے باریک وہاں سے توجہ نہیں کہ نہیں ہے، بہترین طریقے سے رسول خدا نے ایک چیز بتا دی کہ دس پلس جو ہے آپ کے ساتھ ہوگا۔ فوراً مولا کائنات نے کہا قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، میں نے اپنے آپ کو اس امتحان کے لیے آمادہ کیا ہے، میں اللہ سے اس کا وعدہ لے کے آیا ہوں، جیسے آپ اپنے وعدہ لے کر آئے ہیں، اسی طرح کہ رسول خدا نے جناب زہرا سے کہا کہ آپ اس طرح سے دنیا میں دروازے کا جلنا، محسن کا شہید ہونا، شکستہ پہلو ہونا، تماچا لگنا، گرز لگنا، بی بی نے اس پہ کہا قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے،
فاطمہ کو دین کی خاطر چنا ہے تو سیدہ کو راضی ہے. یہ باتیں سمجھنا ہے. ہم یہی سمجھنے کے لیے یہاں پر آئے. یہ روایت جیسے صوفہ بھی پھر روایت کہتی ہے، بہت توجہ سے سنیے گا، پھر روایت کہتی ہے امام حسن امام حسین. ایک ایک پنجتن پاک میں یہ جملہ جیسے امام حسین کے بارے میں سنا ہوا ہے آپ نے. میں مزید آپ کو کیونکہ یہ جاتی ہوئی مجلس سے ہے، امام حسین کو کہیں ملال نہیں تھا، دکھ نہیں تھا کہ مجھے کربلا میں اس طرح سے بے دردی کے ساتھ مجھے مارا گیا. امام حسین کا اصل ملال کیا تھا؟ اصل جو امام حسین کے لیے تکلیف دی تھی کہ تم کیوں نہیں سمجھ رہے ہو حسین تمہیں جہنم سے بچانا چاہتا ہے. آ رہی سمجھ کے نہیں آ رہی؟ تمہیں کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں تمہیں بچانا چاہ رہا ہوں. شمر جب سینے پہ چڑھا ہے نا تو امام حسین مسکرا رہے تھے. کیوں؟ امام کہہ رہے تھے کہ میری شہادت تو بلند ہے، میں تو جس مقصد کے لیے میں کامیاب ہوں، مطلب کیوں آپ نے آپ کو جہنم کی طرف کیوں لے کے؟ یہی مقصد ان مجلسوں کا ہے، یہی مقصد ان آزاداری کا ہے کہ یاد رکھیں کہ ہم تمہیں بہترین ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں. بہت توجہ ہے کہ نہیں؟ اسی طرح جناب زینب سلام اللہ علیہ صلوات پڑھیے. قرآن مجید میں سورہ توبہ کی 10 نمبر کی آیت الذین آمنوا ہاجروا، ٹھیک ہے، پروردگار کہتے ہیں دیکھیں جو لوگ ایمان لے کر آتے ہیں. پہلی بات ہے ایمان لانا. میں ایمان لائی اللہ پر، اس کے نبی پر، اس کے قیامت پر، اس کی تمام چیزوں پہ ایمان لائی. اب کیا کرنا؟ ہاجر، ہجرت کیجئے. جب آپ ایمان لے آئی تب اس کے بعد ہجرت کیجئے، یعنی جگہ بدلیے، عادت بدلیے، مزاج بدلیے، اپنے لہجے بدلیے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب مت اس لہجے میں رہیں جن لہجوں کو حسین بذریعہ محرم بدل دیتے. ان لہجوں کو بدلیے. بدلنے کے بعد پھر کیا کرتے؟ پھر اس کے بعد خدا کہتا ہے اب اپنی جان کو، اپنے مال کو خدا کی راہ میں دو، اب اللہ کی راہ میں دو اس کو. یعنی جو چیز کو خدا کی راہ میں دو. جب انسان دیتا ہے نا تو دیتے ہوئے یہ نہیں سوچتا یہ تو نے دیا میں تجھے دے رہا ہوں. آئیے سمجھ اس بات کی. یہ میری خالق کیا ہے. اور پھر خدا کہتا ہے درجات عند اللہ، جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے درجات بہت بلند ہوتے ہیں، اتنے بلند ہوتے ہیں. یہی لوگ دنیا میں کامیاب ہیں. صلوات پڑھیے محمد مدد اللہم صلی اللہ محمد. جمیع نواز بلند صلوات پڑھیے. اللہم صلی اللہ محمد سلامت ہے. توجہ ہے نا میری خواہش. یہ لوگ کامیاب ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ ہجرت. نمبر 1 توجہ سے سنیے گا تاکہ میں شخصیت جناب زینب کی طرح تھا. کون کامیاب ہے؟ جو فیصلے کرتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، یعنی بدلتے ہیں، لہجہ بدلتے ہیں، طور طریقے بدلتے ہیں، اپنے آپ کو تاریخی سے نکال کے نور کی طرف لے کے جاتے ہیں. یعنی ان مجلسوں کا مقصد در حقیقت یہ ہے. پھر اس کے بعد یہ جملہ ہے کہا بھی اس کے بعد دینے میں ذرا سے بھی کتراتے نہیں ہیں. جب اللہ مانگے تو فوراً نکال کے دے دیتے ہیں. جب خدا کہتا ہے مجھے تمہارا مال بھی چاہیے، تمہاری اولاد بھی چاہیے، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ دے دیتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ ہم نہ دیں، یہ سوچتے نہیں ہیں. فوراً اسی وقت خدا کی حکم پر فوراً لبیک کہتے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کہتے ہیں یہی وہ لوگ کی درجات بلند ہے، یہ لوگ کامیاب ہیں. ان کی کامیابی کے پرچم ہم لہرائیں گے، جس میں سے آپ کو آج پوری دنیا میں حسین کا پرچم نظر آ رہا ہے، حسینیت کا پرچم نظر آ رہا ہے. یہ ایسا پرچم ہے، اس پرچم کو ہم لہرائیں گے. اور پروردگار کہتے ہیں یہ کامیاب ہے. اور آپ دیکھیں کربلا والے کامیاب لوٹے کہ نہیں لوٹے؟ جب یہ مدینہ لوٹتے ہیں یہ کامیاب ہے. یہ نانا کے روزے پہ جاتی ہے تو یہ کامیاب ہے. یہ اماں کی روزے پہ جاتی ہے کامیاب ہے. یعنی جو وعدہ جناب زینب نے لیا تھا، بی بی نے عالم ارواح میں وعدہ لیا تھا کہ میں ہر وہ کام کرنے کو تیار ہوں کہ جس سے میرے یعنی دین بچ جائے.
توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے ایک جملہ سنتی جائیے گا. جب ہم شام جاتے ہیں تو بی بی کی زیارت میں ایک جملہ ہے, اس جملے کو میں ترجمے سے آسان کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں. کہتے ہیں صبر ایوب کے بعد, آپ نے سنا ہے نا جناب ایوب علیہ السلام جن کا صبر قرآن مجید میں ہے کہ نہیں ہے؟ کتنا وہ کیا کرتے تھے؟ شکر کرتے تھے. لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, ان میں یہ خوبی ہوتی تھی, وہ شکر کرتے تھے, اللہ نعمتوں میں اضافہ کرتا تھا. وہ شکر 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 اتنا کرتے تھے کہ شیطان نے اللہ سے کہا میں تیرے ایوب کے شکر سے بیزار ہوں, میں بہت اس کا شکر. پروردگار تو دیتا ہے نا تو ایوب شکر کرتا ہے, تو پروردگار نے کہا تو کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دیکھیں یہ ایسے ہوتا ہے. پھر خدا نے کہا تو کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو اس سے چھین, ابھی میں اس کے منہ پہ صبر دیکھوں. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ یہ ہے کہ خدا کہتا ہے کہ جب میں چھینوں, جب میں تم سے خدا کو چھین کر اپنے خزانے میں نہیں رکھنا, اس کے خزانہ بہت ہے. اللہ ہم سے لے کے اپنے خزانے کو بھرتا نہیں ہے, وہ خزانے سے دیتا ہے, پھر بھی کمی نہیں ہوتی ہے. صلوات پڑھیے محمد صلی اللہ. یہ کبھی نہ سوچا کریں کہ میں دیتی ہوں تو اللہ کا خزانہ بھر جاتا ہے. نہیں عزیزان, میری خوارہ نہیں جانتا کہ وہ دیتا ہے, اس کے خزانے میں کمی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ نے کیا کیا تو انہوں نے کہا اگر تو دیکھنا چاہتا ہے میرے ایوب, یہ میرا بہترین صابر ہے, اس کا صبر قرآن میں بولے مشہور ہے کہ نہیں ہے؟ صبر ایوب جسے کہتے ہیں نا, صبر ایوب جہاں مشہور ہے, یعنی اللہ نے کتنے پیپر دیے, پہلا پیپر, دوسرا پیپر, تیسرا پیپر, اگر آپ کو یاد ہے تو نہیں یاد ہے. یعنی پہلا پیپر آپ سوچیں کہ کسی کی راتوں رات فصل چل جائے, آگ لگ جائے, دوسری کے چھت گرے بچے مر جائے, تیسرا مویشی مار سب مر جائے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک کے بعد دوسری مصیبت, دوسری کے بعد تیسری مصیبت, ایک رپورٹ آئی, دوسری رپورٹ آئی, تیسری رپورٹ آئی, چوتھی رپورٹ آئی, مگر کیا کیا؟ اللہ کا تھا اللہ نے لے لیا, اللہ کا تھا اللہ نے لے لیا, اس کا مال تھا اس نے لے لیا. جب اتنا شکر دیکھا تو شیطان نے کیا کہا؟ اس نے کہا پروردگار یہ تو مال تھا, یہ تو اولاد تھی, اب میں چاہتا ہوں اس کے بدن کو. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کتنا یہ پیارا میسج ہے قرآن مجید کے اندر. اب میں چاہتا ہوں اس کے بدن کو, تو خدا نے کہا کہ اگر تم دیکھنا چاہتے تو بدن سے بھی ہم امتحان دلواتے تھے. نتیجہ کیا نکلا؟ ایک بیماری, دوسری بیماری, تیسری بیماری, اتنی بیماری, لیکن شکر 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 کی منزل اتنی تھی کہ خدایا تیرا شکر ہے, تیرا شکر ہے, تیرا شکر ہے. اب آپ سوچیں کہ اگر صبر ایوب کی یہ منزل ہے تو حسین ابن علی کا سجدہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ, اللہم صلی اللہ محمد وعلی سلامت رہیے. جزاکم اللہ. تھوڑا سا جاگ کے مجلس کو سنیے, بہت زیادہ تدبر تفکر کریں, اچھی نیند آئے گی. توجہ کے ساتھ سنیے گا میری خواران. صبر ایوب پہ یہ چیز ملتی ہے اتنا زیادہ تو آپ سوچیں. اسی لیے کہتے ہیں کربلا کی زمین پر انٹرنیشنل لیول پر 3 کروڑ تقریباً لوگ پہنچے اس سال اربعین کے لیے. اگر 3 کروڑ آپس کنٹری ہے تو لوکل بندوں کا کچھ نہیں پتا. بہرحال ہمیں اس سے نہیں ہے کہ 5 کروڑ ہے, 7 کروڑ ہے, 6 کروڑ. سوال یہ ہے کہ جب اربعین سے آنے والا ظاہر آئے گا نا تو اس سے پوچھنا تجھے کھڑے ہونے کی جگہ ملی تھی؟ تو وہ کہتا ملی تھی, بلکہ وہ کہتا بیٹھنے کی بھی ملی تھی. یہ تھوڑی دیر کے بعد کہتا بیوی کیا بات کر رہے ہو, مجھے تو لیٹنے کی بھی جگہ ملی. توجہ ہے کہ نہیں؟ اب اس سے پوچھو کہ کربلا میں اتنی پبلک میں یہ جو تجھے جگہ ملی ہے اس کی وجہ کیا ہے, تو جواب آئے گا کربلا وسعت رکھتی ہے. مدد سلامت رہیے. بابا سے بلند سلامت پڑھیے.
इजाफा किया, कयामत तक के लिए करबला हमने तुम्हें इजाफा कर दिया है, और इतना इजाफा कर दिया है कि इसमें कितना भी ज़माल हुसैन आएगा हर साहिर को जगह मिलेगी, हर साहिर का मकाम होगा। बस सुनती जाइएगा, ये है वो सानिए ज़हरा कि जिनके बारे में शायर ने इतना कमाल जुमला कहा। उसने कहा करबला, अगर ज़ैनब करबला न उठाती, करबला को करबला में से न उठाती तो करबला न पहुंचती। उसने जब ये लिखा तो कहते इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहू आलिम अल-कुल मराशी नजफी, जानती है ना उनको? इमाम ज़माना ने कहा अल-कुल मराशी नजफी जाकर उस शायर के हाथ में बौसा दो मेरी तरफ से। कहा मौला उसने क्या किया? उसने कहा उन्होंने ज़ैनब की असल जनाब ज़ैनब की शख्सियत को क्या लिख दिया। समझ रहे कि नहीं है कि अगर ज़ैनब उठती ना शाम गरीबा, बीबी अगर हिम्मत मरदा मदद खुदा। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? अक्सर हमारे में ये होता है कि जहाँ मुसीबत आई नहीं, हम उठ के नमाज के मुसल्ले तक नहीं जाते, हम जरा सा उठ के सोफे से नहीं चाहते कि हम जाकर अपनी अतात खुदा में यानी सब्र में अतात करना। और चुनी के नहीं है, पहली सब्र की मंजिल है इन्नल्लाह माअस साबिरीन। खुदा कहता है कि पहली सब्र की मंजिल ये है कि तुम उसकी अतात में रहो। कोई भी मुसीबत मिसाल दे दो, सारा दिन थके, इतना थके, मगर मैंने कहा मैंने परवरदिगार जितनी भी मैं थकी हूँ मैं सब्र करती हूँ अपने दर्द पर, मगर तेरी नमाज जरूर पढ़ूंगी। समझ आ रही है नहीं आ रही कि नहीं आ रही है? कितना भी रोजा लगे, कितना भी सख्त दिन क्यों ना हो, तवज्जो से सुनिएगा, मैं मगरिब की नमाज पढ़ के तेरा रोजा खोलूंगी। इसे कहते हैं सब्र में अतात। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? एक सलावत पढ़िए मोहम्मद थोड़ा सा आगे आइए, जज़ाकल्लाह। एक और सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। मेरी काबिल करम है, याद रखिएगा, बहुत तवज्जो कीजिएगा अज़ीज़ान मेरी का। अब ये जुमला क्या कहा? अतात करना है सब्र में, बोलिए यानी सब्र की अतात। मेरी अतात में इतना सब्र करूं कि परवरदिगार में कितनी भी थकी हुई हूँ, मेरे दांत में कितना दर्द है, मुझे कितना ही बुखार चढ़ा है, मगर मैं तेरी अतात में रहूंगी। ये पहली मंजिल है साबित बनने की। अगर इसमें आप फेल है तो इसका मतलब आपके अंदर सब्र नहीं है। समझ रहे कि नहीं है? जहाँ हमें जरा सी तकलीफ हुई, सबसे पहली चीज नमाज कज़ा होती कि नहीं होती? बोल सर में दर्द नहीं हुआ, कान में दर्द नहीं हुआ, आप कहती चुप कर जाए, मेरा दर्द खत्म होगा तो मैं करूँगी। ये क्या मतलब है? अल्लाह ने दर्द क्यों दिया है? आजमाने के लिए। जो 72 शहदाओं के लाशें पड़े हो और 72 नमाज शब अदा कर रही है, फिर इस जनाजे में आने का फायदा क्या इस मजलिस में? अगर हम सानिया ज़हरा को नहीं समझेंगे, कितना बड़ा पैगाम हमें दे रही है। 72 शहदा के लाशें खैमे जल चुके हैं। इस कदर इम्तिहान सख्त है, मगर हर मंजिल पर आप देखती हैं कि जनाब ज़ैनब ने अपनी वाजिबात, मुस्तहबात, अपने आप को ऐसे रखा। रिवायत एक जगह पे क्या कहती, दोनों चीजें सुन लीजिएगा। पहली बात कि बीबी की ज़ियारत में पता क्या लिखा हुआ? सब्र अय्यूब के बाद अगर हमने सब्र देखा है ना, कि जिसमें फरिश्ते कहते ना दिल मिला उठे, बेचैन हो गए, वो ज़ैनब का सब्र था। कहते फरिश्तों में हलचल मची, एक हलचल मची कि जब अय्यूब अलैहिस्सलाम को आजमाया गया तो फरिश्ते कहते थे परवरदिगार ये क्या है? कहा इसका सब्र है। उसके बाद अगर सब्र की दूसरी मंजिल पे अगर कोई देखे तो जनाब ज़ैनब नजर आती है। उनकी ज़ियारत में लिखा हुआ है फरिश्ते यानी कहते थे खुदा ये रूए जमीन पे कैसी साबिरा है। आप और मैं आज यहाँ क्या लेने आए बताइए? हमें जरा सा सब्र नहीं, हमें कोई बड़ा कुछ कह दे, शौहर कह दे, माँ कह दे, खानदान वाले कह दे, बच्चा कह दे, जवान कह दे, हम जरा सा लिहाज नहीं करते। हमने ना खुद सब्र करना, ना बच्चों को सब्र सिखाना है। हम कहाँ अल्लाह के दोस्त बन सकते हैं? खुदा कुरान में क्या कहता है? इन्नल्लाह
परवरदिगार साबिरों के साथ है। हम अगर सब्र नहीं करेंगे तो अल्लाह हमारे साथ कैसे होगा? 2 मिनट हमें सब्र नहीं है हमारे अंदर। हम कहते हैं अभी जाकर मैं उसका फैसला करके आऊँ, पहुंचेंगे नहीं। दूसरा सब्र याद रखिएगा, शुक्र में इंसान सब्र करे, यानी मुसीबतों पे शुक्र अदा करे, ऐसा साबिर बने। अजीजा, और तीसरी मंजिल राजी बर रजा रहना। करबला वाले राजी बर रजा थे। परवरदिगार हम हर हाल में राजी हैं, हमें कोई तेरी बारगाह में गिला शिकवा नहीं है। हमें बस ये कि हमारा खुदा राजी रहे। परवरदिगार अगर तू हमें मैदान में देखना चाहते है तो हम राजी है, तू हमें बाजार में आजमाना चाहते है तो हम राजी हैं, तू दरबार में आजमाना चाहता है हम राजी हैं, तू शिराबी के दरबार में मुझे आजमाना चाहता है मैं राजी हूँ। कितना मेरा पैगाम सामने साहबा दे रही है। सलामत पढ़िए मोहम्मद। हमें इन मजलिसों से बीबी के फर्श अदा से, देखिए जनाब ज़ैनब की शहादत, इसके बाद रसूल खुदा इमाम हसन आएंगे और चलेगा नहीं है ऐसा ये ना। आपको देखिए कि जनाब ज़ैनब की इन मजलिसों से यहाँ पर आकर देखे, एक औरत के लिए कितने बातें दीगर, यानी एक वक्त में इतनी मुसीबत के आने पर जनाब ज़ैनब खड़ी होकर दिखा रही है। आज हम इस दौर में क्या कर रहे हैं? हमारे घरों में देखिए हम क्या कर रहे हैं। हम अपनी सोसाइटी, अपनी कम्युनिटी में, अपने कल्चर में हमें कितना खुदा ने नवाजा है, कितना अल्लाह ने हमें नवाजा है। यानी अल्लाह ने सबसे बड़ी नवाजिश हम पे ये है कि खुदा ने, परवरदिगार ने हमें चुना है। जैसे जनाबे मरियम को अल्लाह ने चुना। अल्लाह क्या बोले थे, देखो मरियम को मैंने चुना और चुनकर मैंने इसे नासिर बनाया। जनाबे मरियम नासिर थी, नुसरत करने वाली। कहा मरियम देखो बैतुल मुकद्दस में तुम पली हो, बैतुल मुकद्दस की पाक फिजा में तुम पली हो, लेकिन मैं तुम्हें आजमाऊंगा। तो मरियम ने क्या कहा, खुदा जब चुन लिया तो मैं क्या, जब तूने मुझे चुन लिया तो मैं तेरी रजा पे राजी हूँ। क्या चुन मेरा इम्तिहान है? कहा मैं बगैर बाप के तुझे हम आमिला करूंगा। और जो है कि नहीं, सुनती जाइएगा। तो जनाब मरियम ने क्या कहा, खुदाया अगर तुझे मंजूर है, समझ आ रही कि नहीं आ रही? यानी हम क्या कहते हैं कि जमाने को मंजूर है, हमने ये काम खराब किया है। हम कहते हैं जमाना खुश है तो मैं खुश हूँ। हम ये नहीं देखते अल्लाह खुश है कि नहीं है। जमाना मुझे कहते हैं सर से दुपट्टा उतार के फेंक दे, हम कहते हैं पब्लिक खुश है, अल्लाह क्यों नाराज होता तो होता है। तेरी नाराजगी हमें क्या कर लेगी? तू कौन सा हमें जल्दी सजा देगा? तू कौन सा मलकुल मौत को भी भेज देगा? ऐसा ही है ना। हम कितने नादान हो गए कि हम परवरदिगार की बारगाह में कितने दलील हो गए। ये सबसे खतरनाक है कि जितना इंसान दलील होके गुनाह करता है ना, तो छोटे छोटे गुनाह में कबीरा में चले जाते हैं। दैट इज नॉट गुड। जब आप गुनाह को रिपीट करते हो ना, जब छोटे गुनाह को रिपीट किया जाता है तो खुदा कहता है ना स्विच। मैं क्या करता हूँ कि चूंकि तू छोटा गुनाह करके तौबा करती है, फिर तू करती है, जब तू कर करके बार बार करती है, मैं तेरे गुनाह को गुनाह में कबीरा में डाल दूंगा। और जब गुनाह में कबीरा में डलता है ना, फिर ये इतना सीरियस केस हो जाता है। उसके बाद इंसान की क्या मंजिल हो जाती है, हो सकता है कि खुदा फिर दरवाजा बंद कर दे, जैसे फिरौन का कर दिया। किया कि नहीं किया? बोलिए। खुदा पहले ऑर्डर अलर्ट करता है कि नहीं करता? खुदा हमें बताता है कि नहीं बताता? बस मेरी कौन एक सलावत करिए मोहम्मद जमीन सलावत पढ़िए। मेरी कौन सुनती जाइए, इसको तदब्बुर करे तफक्कुर करे। अब रिवायत क्या करती है इस पर देखिए कि याद रखिएगा, कभी छोटे गुनाह को करने के बाद तौबा करके दोबारा डोंट बी ब्रेव, हिम्मत नहीं करो। यानी आप समझ ऐसे गलती हो कि बस बताया माइनस से ना करो, तौबा यानी अपने आप को बचा के रखो। शैतान कहता है कि मैं इस पर अब आप खुद देखिए, उसका नतीजा ये निकल गया। उसका नतीजा राज़ी व रज़ा है। खुदाया परवरदिगार आप खुद देखिए, खुदा कितनी पाक हस्तियों को चुन रहा है, कितनी बुलंद हस्ती है। मरियम हमने तुम्हें चुना, खुदाया मैं राजी हूँ। मरियम क्या होगा? कहा परवरदिगार। उसके बाद जनाब मरियम को अल्लाह ने तसल्ली दी, मरियम तुम हक पे हो, कहा ठीक हो, कंफर्म यानी तसल्ली है कि मैं हक पर हूँ। जनाब मरियम हक पर थी, तो जब कहा कि परवरदिगार ये माशा
معاشرہ جینے نہیں دے رہا، یہ معاشرہ باتیں کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا مریم یہ قرآن ہے، ہمیں یہاں سے سبق لینا ہے۔ اللہ نے مریم سے کہا مریم چپ ہو جاؤ، تمہیں وضاحت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نہیں آپ سمجھی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ تمہیں وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم سچ میں ہو نا، حق میں ہو، اور تمہیں قرآن نے کہا یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، تو پھر آپ